اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ القصص مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ بھی کاف باریک ہے، آیات الکتاب المبین کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا، ہا موٹے حروف میں سے ہے، شیعا یستضعف طائفۃ، میں ہا موٹے حروف میں سے ہے اور عین کی پراپر آواز نکالیں گے۔ علا فی الارض، اس کے علاوہ وجعل اہلہا۔ سورہ قصص کی ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا ہے، اور جو کہ جس کے ہوتے ہوئے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، یستحمی ہا باریک ہے، نساءہم انہ کان من المفسدین۔ اس کے اندر وہ ہے کہ جب فرعون کو ایک کاہن نے کہا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، تو فرعون نے حکم جاری کیا کہ لڑکوں کو، جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان کو ذبح کر دیا جائے، اور جو بچیاں پیدا ہوں گی ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یذبح ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے، ویستحیی نساءکم، اور چھوڑ دیا جائے تمہاری خواتین کو۔ اور اس سے کیا ہوا کہ مفسدین و فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ سا باریک ہے، سین کی آواز نہ ہے، وارثین ایسے نہیں پڑھنا، وارثین۔ جب سا پڑھیں گے تو دانتوں کے نیچے زبان آئے گی تو سیٹی کی آواز خود بخود بند ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر جو ہے پھر جب بالکل ہی لڑکے ختم ہونے لگے تو پھر اس کو مشورہ دیا گیا کہ 1 سال لڑکوں کو ذبح کیا جائے اور 1 سال کے لڑکوں کو ذبح نہ کیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال لڑکوں کو ذبح کرنے کا حکم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سال پیدا کیا جس میں ذبح کرنے کا حکم تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو زندگی دی۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، وَأَوْحَيْنَا ہم نے وحی کی، إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کیونکہ وہ بہت پریشان تھی تو اللہ نے کہا کہ وَلَا تَخَافِي، نہ خوف کھائیں، وَلَا تَحْزَنِي اور نہ غمگین ہوں، إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ، عین کی پراپر آواز نکلنے، جب عین کا مخرج ٹھیک ادا ہوگا تو باقی سب کے مخرج مطلب نکلنے کی جگہ اچھی ادا ہوگی۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ان کی والدہ کے لیے تسلی ہے اس کے اندر، اور کہا کہ وَلَا تَخَافِي، نہ خوف کھائیں، وَلَا تَحْزَنِي، نہ غمگین ہوں، اور اللہ نے ان کو اس سال میں پیدا کیا جس سال میں فرعون نے حکم جاری کیا تھا کہ لڑکوں کو ذبح کیا جائے، اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، تو حضرت السلام کی والدہ کو حکم آیا تھا کہ ان کو ایک ٹوکرے میں ڈال کر سمندر میں بہا دیا جائے،
اور جب وہ ٹوکرا بہہ کر فرعون کے محل کی طرف، کیونکہ فرعون کا محل سمندر کے کنارے تھا، دوسری سائڈ پہ تھا، وہ جب وہاں جا کے ٹھہرا تو ان کی جو بیوی تھی حضرت عاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا وقالت امرأۃ، اور کہنے لگی فرعون کی عورت، قرۃ عین لی ولک، کیونکہ فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی تو کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے گی ہمارے لیے، لا تقتلوا، یعنی اس کو قتل نہ کیجیے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وهم لا يشعرون، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، اور پھر جب دودھ پلانے کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام جتنی بھی باندیاں وغیرہ یا جتنے بھی لوگوں کو ہائر کیا تھا، تب ایسا ہی ہوتا تھا کہ لوگ رکھے جاتے تھے دودھ پلانے کے لیے، پرورش کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کا دودھ پینے سے انکار کیا، اور اپنی پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک باندی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پریفر کیا تھا کہ وہ ان کو لے کر آتے ہیں کہ کیا پتہ ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پی لیں، اور ایسا ہی ہوا تھا، لولا ارغبتنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، مؤمن حمزہ ساکن جھٹکا دے کے پڑھیں گے، وقالت لاختہ قصی، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، جب انہوں نے اس کو سمندر میں ایک صندوق میں ڈالا تھا، ان کی بہن کو بھیجا تھا کہ وہ اس کے اوپر نظر رکھے، فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھی، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ وَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو وقال لاختہ قصی، اور ان کی جو بہن تھی وہ اس قصے کو بیان کر دی، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ فرعون کے محل کے سامنے جا کر وہ ٹوکرا ٹھہر گیا ہے، تو ان کی والدہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ تو پھر اس کے بعد وہی واقعہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کے دودھ پینے سے انکار کر دیا، اور آخر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہی پیش کیا گیا، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ انہی کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اس طرح رضاعت بھی موسیٰ علیہ السلام کی ان کی والدہ کے حصے میں آئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو پرورش ہوئی وہ فرعون کے محل میں ہوئی تھی۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔